امتحان قریب تھے۔ رات بھر پڑھ پڑھ کر پچھلے پہر آنکھ لگی ہی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں سمجھا کوئی بھوت ہے، ایک دم اٹھ کر بھاگا، مگر چور نے راستے میں ہی پکڑ لیا اور آہستہ سے بولا، ارے منی میں ہوں، آنکھ تو کھول۔ اب جو آنکھ کھولی تو ارے ابا جان آپ، بولی، اور نہیں تو کیا چور، سن تو صحیح یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ میں نے کان کھڑے کیے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی درد کے مارے کراہ رہا ہو۔ خوف کے مارے میری تو جان ہی نکل گئی۔ ایک دم کرد کر چارپائی سے اٹھا اور ایک ہی جست میں ابا جان کی چابے پر دھم سے جا گرا۔ وہ بیچارے میٹھی نیند سو رہے تھے، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور گھبرا کر بولے، کیا بات ہے منی بیٹے؟ بھب بھب بھوت، میں نے کانپتے ہوئے کہا، اوپر چھت پر بھوت ہے۔ اس ہڑبونگ میں امی جان کی بھی آنکھ کھل گئی اور وہ سوالیہ نشان بنی میری صورت تک رہی تھی۔ منی کہتا ہے اوپر چھت پر کوئی بھوت ہے، سوتے میں ڈر گیا ہے شاید۔ ابا جان نے امی کو سمجھایا۔ وہ بولی، ہائے ہائے، میں نہ کہتی تھی اس گھر میں ضرور کوئی نہ کوئی آسیب ہے۔ کل دوپہر میں بھی اوپر گئی تھی کہ اس کوٹری کو کھول کر دیکھوں، مگر یہ دہشت ناک آوازیں سن کر الٹے پاؤں لوٹ آئی تھی۔ ابا جان بولے، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بچے تو خیر بچے ہیں، تم بڑھاپے میں بھی جن بھوتوں سے ڈرتی ہو۔ چلو بیٹا مجھے دکھاؤ کہاں ہے وہ بھوت۔ اوپر پہنچے تو ابا جان نے کہا، میں سو رہی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ ابا جان بولے، بیٹی شاید پڑوس میں کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ نہیں ابا جان، یہ آواز تو یہی کہیں سے آ رہی تھی۔ ابا جان نے کہا۔ ابا جان نے پوچھا، یہی کہیں یعنی؟ ابا جان نے کہا، اس کوٹری میں سے۔ اب ہم سب کی نگاہیں کوٹری کے پرانے کرم خوردہ دروازے پر لگ گئیں، جس پر ایک زنگ لگا تالا بڑا جھول رہا تھا۔ چھت پر صرف وہی ایک کوٹری تھی۔ ابا جان آہستہ آہستہ کوٹری کی طرف بڑھے اور قریب پہنچے بھی نہ پائے تھے کہ اندر سے کسی نے ڈانٹ کر کہا، امی جان لرز کر بولی، ہے خدا کو مانو، ضرور کوئی نہ کوئی بھوت ہے۔ ابا جان صبح کو کیوں نہ دیکھیں؟ میں نے ہونٹوں پر زبان پھینک کر کہا۔ امی جان شے پا کر بولی، ہاں صبح کوئی دور تھوڑی ہے، اور پھر اس وقت تالا کھولنا بھی تو مشکل ہوگا۔ ابا جان نے بھی امی جان کی ہاں میں ہاں ملائی اور معاملہ صبح پر چھوڑ دیا۔ ہمیں پاکستان آئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، مگر ابھی تک ٹھور ٹھکانہ نصیب نہ ہوا تھا۔ ویسے ابا جان کو لاہور میں ایک دکان مل گئی تھی اور ہم لوگ اپنے ایک رشتے دار کے ہاں رہ رہے تھے۔ آخر بہت دوڑ دھوپ کے بعد یہ مکان ملا تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے۔ ایک ٹوٹا پھوٹا باورچی خانہ تھا اور اوپر چھت پر ایک کوٹری تھی جس پہ وہ کمبخت بھوت تھا۔ جس رات یہ واقعہ پیش آیا، ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ نیچے کے کمرے تو ہم نے جھاڑ پونچھ کر ٹھیک کر لیے تھے، مگر اوپر کی کوٹری ویسے ہی چھوڑ دی تھی کہ پھر کبھی فرصت میں اسے دیکھیں گے۔ وہ رات تو جوں توں کر کے کاٹی۔ صبح ہوئی تو ہم سب اوپر پہنچے۔ ابا جان نے کوٹری کا تالا کھولا۔ کواڑ بہت پرانے تھے، اندر خدا جانے کیا کیا آلا بالا بڑی ہوئی تھی۔ ابا جان نے کہا کہ اس کوٹری کی آج ہی صفائی ہونی چاہیے، مگر امی جان نے دہائی مچا دی، بولی، پہلے کسی مولوی کو بلا کر بھوتوں کو نکالو، پھر اس کوٹری کو ہاتھ لگانا۔ ان بھوتوں کا کیا بھروسہ، ذرا سی دیر میں لاکھ کا گھر خاک کر دیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر سارے محلے میں مشہور ہو گئی۔ پڑوس کی عورتیں اور بچے ہمارے گھر آتے ہوئے گھبرانے لگے کہ کہیں بھوت انہیں نہ چمٹ جائے۔ ابا جان حیران تھے، ابا جان پریشان، اور میرا اور امی جان کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ آخر ابا جان ایک مولوی صاحب کو لے آئے۔ مولوی صاحب نے ایک سفید مرغا حلال کیا، ایک سیر حلوہ پکوا کر فاتحہ دی اور 10 روپے نذرانہ لے کر چلے گئے۔ رات کو ہم سب کوٹھے پر چڑھے اور کان لگا کر سنا، کوئی آواز نہ آئی۔ پھر جھکجھک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی او او غرر کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صبح ہوئی تو ابا جان پھر مولوی صاحب کو پکڑ لائے۔ انہوں نے پھر کچھ پڑا پھونکا اور 5-7 روپے لے کر چلتے بنے، لیکن وہ آوازیں کسی صورت بند نہ ہوئی۔ آپا جان چل کر بولی، اے امی، بھوت ووت کوئی نہیں ہے، کوئی اور ہی بات ہے۔ امی جان بولی، چند کتابیں پڑھ کر تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ لو بیگم صاحبہ اب بھوتوں کو بھی نہیں مانتی، میں کہتی ہوں یہ بہت بری بلا ہوتی ہے۔ میرے ایک رشتے کی پھپھی کے ایک لڑکے کو ایک بھوت چمٹ گیا تھا۔ توبہ توبہ، یا اللہ تو ہر بلا سے بچانا۔ مرتے مر گیا مگر اس بھوت نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آپا جان بولی، اے امی وہ بھوت نہیں، کوئی بھوتنی ہوگی۔ امی جان غصے ہو کر بولی، اے چل نہ گوڑ ماری۔ ہمارے اسکول میں انگریزی کے ایک استاد تھے، ماسٹر خوشی محمد جالندری۔ ایک دن میں نے ان سے اس بھوت کا ذکر کیا
بولے میاں یہ جہالت کی باتیں ہیں، بھوت پریت کوئی چیز نہیں۔ میں نے کہا ہمارے گھر کے ایک کوٹری سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی رو رہا ہو، جیسے کسی کا گلا کھونٹا جا رہا ہو۔ بولے ہشت، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ میں بولا وہم نہیں ماسٹر صاحب، آپ میرے ابا سے پوچھ لیجئے۔ ماسٹر صاحب بولے سچ مچ بڑی عجیب بات ہے، اچھا آج شام کو ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ میں نے ماسٹر صاحب کو پتہ بتا دیا اور وہ شام کے وقت پہنچ گئے۔ میں انہیں لے کر چھت پر گیا۔ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور کوٹری میں سے چیخنے چلانے کی آواز بھی زور زور سے آ رہی تھی۔ میں تو دور کھڑا رہا، مگر ماسٹر صاحب نے ایک دم دروازہ کھول دیا، آوازیں رک گئیں۔ انہوں نے دروازہ بند کیا تو پھر آوازیں آنے لگیں۔ انہوں نے غور سے دروازے کو دیکھا، اس کے درزوں میں جھانکا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے ماسٹر صاحب؟ بولے بھائی تمہارا بھوت پکڑا گیا، لو دیکھو، بھوت کنواروں کی ان جھڑیوں میں بند ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، کنواروں کے شگاف بڑے تھے اور ان کے پیچھے مکڑوں نے موٹے موٹے جالے تان رکھے تھے۔ ماسٹر صاحب بولے مینی میاں اصل میں یہ سب ہوا کا کیا دھرا ہے۔ جب ہوا کنواروں کے درزوں یعنی شگافوں سے گزرتی ہے تو مکڑی کے جالوں سے ٹکراتی ہے اور یہ جالے قسم قسم کی آوازیں پیدا کرتے ہیں، سمجھے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم کنوار بند کریں تو آوازیں آتی ہیں، کھولتے ہیں تو رک جاتی ہیں۔ ماسٹر صاحب آپ کو دیکھ کر بھوت بھاگ جاتے ہوں گے۔ میں نے کہا بولے یہ بات ہے، اچھا تم کاغذ سے ان تمام شگافوں کو بند کر دو، پھر دیکھو کیسے آوازیں آتی ہیں۔ میں نے ڈھیر سارا کاغذ اٹھا لیا اور تمام جھڑیاں بند دیں۔ ماسٹر صاحب نے کنوار بند کر دیے۔ ہم نے کافی دیر تک انتظار کیا مگر ایک آواز بھی نہ آئی۔ میرا حیرت کے مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شام کو ابا جان آئے تو میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، بہت خوش ہوئے۔ آپا جان بولی وہ بلا نگوڑ ہمارا مفت میں 20-25 روپے کھا گیا، بھلا بھوت بھی کوئی چیز ہوتا ہے؟